بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوه إلى الله ومولاهم الحق لا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک قیامت کے مناظر، میدان حشر، یہاں پہ تمام مخلوقات کا اکٹھ جمع ہونا، بنی نوع انسان کا جمع ہونا اور اللہ کا حساب کتاب لینا، اسی میدان میں تپش، گرمی اور ہر کوئی پسینے سے شرابور، لیکن سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے کہیں کچھ بھی نہیں ہو۔ لیکن انسانوں میں صرف 7 قسم کے لوگ اللہ کے سایہ میں کھڑے ہوں گے یا انہیں اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزاری، عبادات میں مصروف رہا، نفل نوافل پڑھتا رہا، اور عام دوسرے لوگوں کی طرح جوانی کے اندر جو حرکتیں کی جاتی ہیں وہ نہیں کی۔ ایک وہ گروہ ہوگا۔ دوسرا وہ گروہ وہی نوجوان جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھی تو دوسری کی فکر ہوتی ہے، اس کے کان اذان کی طرف کہ حی علی الصلاۃ بھی آواز آئے گا تو میں مسجد کی طرف چلا جاؤں گا۔ دو وہ لوگ جو آپس میں صرف دوستی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر نفرت بھی ہو تو اس میں بھی للہیت ہو، کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں، بغیر کسی مفاد لالچ کے ان کی دوستی ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دو یہ لوگ ہوں گے۔ ایک عادل حکمرانوں کا گروہ ہوگا جو عدل و انصاف کرتے رہے، اور یہ یاد رکھیے عدل و انصاف صرف لفظ حاکم کہا گیا، اس سے مراد حکمران بھی ہیں، ہر اولو الامر بھی ہیں، جس میں والدین بھی شامل ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے وہ حکمران ہیں، حاکم ہیں۔
اگر اولاد کے درمیان بھی وہ انصاف نہیں کرتے، عدل سے کام نہیں لیتے، تو وہ عرش کے سائے کی امید نہ رکھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو اپنی سوجھ بوجھ اور عقل فہم کے مطابق اپنے اولاد کے معاملے میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں، لیکن چند ایک غلطیوں کو وہ اگنور کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، جن میں بیٹی اور بیٹے کے درمیان ہونے والا انصاف اور عدل ہے۔ اس کی مثال یوں لیں کہ دوست دوست کو کہتے ہیں کہ یہ میرا 5 مرلے کا مکان میں نے اپنے فلاں بیٹے کے نام لگا دیا، یہ 5 مرلے کا مکان میں نے فلاں بیٹے کو دے دیا، یہ 5 کا فلاں کو دے دیا۔ تو دوست آگے سے کہتے ہیں تو بیٹی کا نام کیا ہے؟ آگے سے مسکرا دیتا ہے، نہیں بیٹی کو جہیز کے بھرے ہوئے 2-3 ٹرک دے دیں گے، مکانوں میں کوئی حصہ نہیں، صرف سامان ہے جہیز کا، بس وہی جائیداد ہے اس کی۔ یہ ناانصافی ہے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر ایسے یہ گو انصاف کر رہا ہے کہ میں نے ان مکان کی ملکیت کے برابر اس کو سامان دے دیا، وہ جتنا بھی سامان دے رہے ہیں، لیکن اس مکان کے برابر تو نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ یعنی کہ اس انداز میں والدین اپنی اولاد کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا ایک غلام فلاں بیٹے کے نام لگا دیا، اس کو دے دیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگا کہ 10 بیٹے ہیں۔ پوچھا کیا آپ کے پاس وہ 10 غلام ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ تیری اولاد ایک جیسا سلوک کرے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو بھی پھر ایک جیسا سلوک کر، یہ نہیں کہ ایک کو غلام دے دیے باقی 9 کو کچھ بھی نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام واپس کروایا کہ اس بیٹے سے واپس لے۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی عدل سے کام لیں اپنی اولاد کے درمیان، کبھی تفریق کرنا سوچیں۔ بیٹی ہو یا بیٹا، اگر زندگی میں دینا ہے تو برابر کریں، اگر مر گئے تو وہ ترکہ اس کے تو ہم اختیار رکھتے ہی نہیں، وہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو ترکہ ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے وہ تقسیم کر دی ہے کہ 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا۔ اور اگر اپنی زندگی میں دیں گے تو بیٹا اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ برابر دینا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ اس طرف آتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں باپ ہوں، جو مرضی چاہوں۔ اسی طرح بیٹیوں کے اور اولاد کے بارے میں، شادی کے بارے میں بھی ہماری چودراہٹ ختم نہیں ہوتی۔ اسلام نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے اولاد اور والدین کے درمیان۔ باپ کو کہہ دیا اپنی بچی کی رضامندی کے بغیر تو نے شادی اس کی نہیں کرنی۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیٹیاں تو بولتی ہی نہیں۔ یہ قابل غور بات ہے، ہماری بچیاں تو بولتی ہی نہیں، تو ان سے رضامندی کیسے لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلیوں سے، اس کی ماں بہنیں، یہ سب جانتی ہوتی ہیں، ان سے لیں۔
اگر بچی خود اس سے لیتے تو وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ رضامند، خاموشی بھی رضامندی۔ یہ پابند کر دیا باپ کو کہ بچی کی رضامندی لینی ہے، اور دوسری طرف بچی کو پابند کر دیا لا نکاح الا بولی، تیرے باپ کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر، موجودگی کے بغیر تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی کرتے پھرے، یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس اسلام نے رکھا ہے۔ ایک بچی آئی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں میرا نکاح میرے ابا نے میرے تائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا، اب میں بالغ ہوں، بڑی ہوں، تو میں اس کی حرکتیں دیکھتی ہوں تو مجھے نفرت آتی ہے، گھن کھاتی ہوں، اگر اسلام مانے نہ ہوتا تو میں اس کے چہرے پہ تھوکتی۔ یعنی کتنی نفرت ہے۔ آپ نے فرمایا جا تیرا نکاح فسخ ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار البلوغ، یعنی کہ بالغ ہونے پر اپنا اختیار استعمال کرنا، اپنے باپ کا پڑھوایا ہوا نکاح بھی کینسل کروا دیں گے۔ وہ تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق دے دیا، بے زبردستی نہ کرنا۔ اگر زبردستی کی تو پھر اللہ کی رحمت تم سے اٹھا لی جائے گی، کیوں؟ شریعت کا کہنا نہیں مانا، شریعت کی پابندی نہیں کی، پھر رحمت جب اٹھتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی باپ کے مقابلے میں عدالت میں کھڑی ہوتی ہے، اور باپ ذلیل و رسوائی کے لیے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے غیر شرعی حرکت کرتے ہوئے اپنی مرضی اس پہ تھوپنے کی کوشش کی، جبکہ شریعت کہہ رہی کہ نہیں، رضامندی کے بغیر تو نے قدم نہیں اٹھانا۔ اولاد کو بھی پابند کر دیا، باپ کو بھی پابند کر دیا، بیلنس رکھا دونوں میں۔ جب ہم یہ بیلنس نہیں رکھیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی، جب یہ ناانصافی ہوگی تو پھر عرش کے سائے کی امید مت رکھیں کہ شاید ہمیں میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ معمولی بات میں بھی عدل، اگر آپ آفیسر ہیں، کسی محکمے کی ذمہ داری ہے تو ملازمین کے درمیان بھی عدل اور انصاف کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی چہیتا زیادہ چاپلوس ہے تو وہ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، اور جو بیچارہ شریف ہے چاپلوسی نہیں کرتا اس کو رگڑتے رہتے، یہ بھی ناانصافی۔ یعنی کہ قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسرع الحاسبین، تیز حساب لینے والا ہے، اور باریک بینی، ان ربک لبالمرصاد، یعنی کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیسے حساب لوں گا، دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز، اور گواہی کے لیے ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، زبانیں بند کر دی جائیں گی، اعضاء بولیں گے، اور پھر موویاں دکھائی جائیں گی، مووی۔ یہ جو ہمارے ہاں ٹیکنالوجی آئی ہے یہ ہمیں احادیث کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اب چلان آتا ہے، ای چلان، وائلیشن کی، اشارہ توڑا، 4 ڈائریکشن سے، چاروں طرف سے تصویر آتی ہے، جب آتی ہے تو بندہ مکر سکتا ہے؟ خطر نہیں، کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی ای چلان نے بڑے بڑے گھر بھی اجاڑ دیے، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ گاڑی پہ گھر سے اکیلا نکلا، اشارہ توڑا، وائلیشن ہوئی، کیمرے نے چاروں طرف سے تصویر لے لی،
ڈاکیے نے گھر میں بل پہنچایا چالان، تو بیگم نے دیکھا میاں صاحب تو اکیلے گئے تھے، یہ ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ تو گھر آئے تو میاں صاحب انکار نہیں کر پائے، کیسے انکار کر دیا؟ اسی طرح اللہ کے حضور بھی ہم انکار نہیں کر پائے۔ جب اللہ ہماری کرتوتیں ہمیں دکھا دے گا، اے بندے تو نے یہاں پہ یہ غلطی کی تھی، تیری یہ وائلیشن ہوئی ہے، تو ہم کیسے مکر سکتے ہیں، کیسے انکار کر سکیں گے؟ اور ایک گروہ عرش کے سائے میں وہ ہوگا جنہیں ایک صاحب اقتدار یعنی کہ صاحب اختیار عورت گناہ کی آفر کرتی ہے اور وہ کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یعنی کہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، وہ گروہ بھی ہوگا جس نے زنا نہیں کیا، جس نے زنا زندگی بھر نہیں کیا، پاکیزہ ہے، وہ گروہ عرش کے سائے کے تلے ہوگا، اللہ بلا لے گا جو۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ آیا یہ داغ ہم پہ لگا ہے یا نہیں لگا زندگی میں۔ وہاں داغدار لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ اور پھر صرف یہیں پہ بس نہیں، آواز آئے گی، جس کو پیاس لگی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پہ پہنچ جائے، پھر امت حوض پہ بھی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر میری ملکیت ہے، میں وہاں کھڑا ہوں گا، لوگوں کی مہمان نوازی کروں گا، پانی پلاؤں گا، اور جس نے اس حوض سے ایک بار پانی پیا، میدان حشر کے 5000 سال 50,000 سنۃ مما تعدون 50,000 سال لمبا دن سے پیاس نہیں لگے۔ اور پھر جب آئیں گے میری امت، میں پہچان لوں گا۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے وضو کے اعضاء سے پہچانوں، وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، تمہارے بازو، تمہارے چہرے، تمہارے پاؤں، تو میں پہچان لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آئے گی، میں پہچان لوں گا، لیکن فرشتے میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہوں گا میرے امتی آنے دو، وہ کہیں گے اللہ کے رسول ہمیں بھی پتہ ہے یہ آپ کی امتی ہیں، لیکن یہ اتنے ظالم ہیں امتی کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا دیا ہوا دین انہوں نے مسخ کر دیا تھا، اس میں شمولیت کر کر اس کی شکل بگاڑ دی تھی، اور آج ہم نے شکل بگاڑی ہوئی ہے مختلف انداز میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، باتیں مسجد میں کرنے والی تو نہیں، لیکن اشارتاً یہ حلالہ کون سی شریعت ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ یہ حلالہ کرنے والا، کروانے والا سب ملعون ہے، لعنتی ہے، اور یہ متع کیا ہے؟ شکل نہیں بگاڑی۔ اگر یہ شریعت ہے تو کوئی شخص ببانگ دوحل اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہہ دے کہ میں متع کی پیدائش ہوں یا میں حلالہ کی پیدائش ہوں، اگر یہ شریعت ہے تو۔ اگر اس میں شرم ہے تو پھر سمجھ لیجئے یہ دونوں شریعت نہیں ہے۔ کوئی مولوی ہی کہہ دے جو حلالے کو حلال سمجھتا ہے، وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہے میں اللہ الحمدللہ میں اللہ حلالہ کی پیدائش ہوں، کہہ کے تو دیکھے۔ اگر یہ شریعت ہے تو، اگر نہیں تو پھر سمجھ لیجیے شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح متع ہم نے اسلام کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، اور پھر امید کس کی رکھتے؟ جنت الفردوس کی اعلی علیہ، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے کی امید۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مجھے ان کی حرکتیں بتائیں گے تو میں کہوں گا میری آنکھوں سے دور کر دو، سوکھ دور لے جاؤ ان کو، مجھ محمد سے ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ بھائی دھتکار دیے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ یہ دھتکار ملے، اس دور میں جس دور میں ہمیں پیار اور محبت کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک بابے سے پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا اس کو فرشتوں لے جاؤ جنت کی طرف، جا رہا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے بابا جی آپ کو یہ جنت کیوں ملی؟ جو پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر مرنے تک اللہ کی عبادات میں رہا، سجدے کرتا رہا، حج عمرے کیے، صدقہ و خیرات کیے، ساری کمائی اللہ کے راستے میں لوٹا دی، پھر بھی نہ ملے جنت، اسے پیاس لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو پیاس لگے گی، اس تلخی کی اتنی بڑی ہوئی پیاس بڑھے گی، تلخی محسوس ہوگی، وہ کہے گا مجھے پانی پلاؤ۔ فرشتے کہیں گے کہ پانی یہاں پہ قیمتاً ملتا ہے، قیمتاً پانی ملتا ہے، مفت میں نہیں۔ مفت میں جو ملنا تھا وہ دنیا میں مل گیا، یہاں قیمتاً ہے۔ کیا قیمت ہے؟ تیری زندگی کی نیکیاں، تیری آدھی زندگی کی نیکیاں دے دے، لے لو، پانی پلا دیا جائے گا۔ پھر چل رہے باتیں ہو رہی ہیں، پھر تلخی محسوس ہوگی، پیاس لگے گی، پھر پانی ڈیمانڈ کرے گا، پہلی قیمت بھول گیا، اتنی تپش اور اتنی تلخی، پیاس، کہے گا مجھے پانی تو پلاؤ، تو کہے گا قیمت۔ آدھی زندگی پہلے گنوا بیٹھا اور آدھی زندگی اب دوسرے پیالے میں، آواز آ جائے گی اس بابے کو ذرا واپس لے آؤ۔ فرشتے کہیں گے بابا جی راستہ چینج ہو گیا ہے۔ کیسے؟ کیا ہوا؟ جنت کی طرف نہیں جانا تھا؟ نہیں جی، جنت کے لیے اب آپ کے پاس نیکی کوئی نہیں رہی، وہ تو تم نے 2 گھونٹوں میں گنوا دی۔ یہ جنت جو ملی تھی یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ تیری نیکیوں کا بدلہ نہیں تھا، یہ اس کے رحیم کی رحمت تھی کہ تجھے جنت دے دی جاتی، وگرنہ تیری نیکیاں تو 2 گھونٹوں میں چلی گئی۔ جو اللہ نے تجھے انعام و اکرامات دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا رکھا، اس کا شکرانہ تو ادا نہیں کر پایا۔ بتا تو نے کتنی ان شکرانے ادا کیے اللہ کی ان نعمتوں کے۔ تو آج تیرا زوم کہ مجھے جنت کیوں نہ ملتا؟ قطعاً نہیں۔ میں نے واقعہ سنایا تھا سلیمان علیہ السلام کا بھی، کہ چونٹی کہنے لگی میں آپ کے لیے یا نبی اللہ تحفہ لانا چاہتی ہوں، یہ لا دو۔ سوکھا خشک بیر کھینچ کر لائی، لا کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو نبی اللہ مسکرائے دیکھ کر، فرمایا اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ میرے لیے پہاڑ تھا، میں کھینچ کر لائی کہ شاید آپ خوش ہو جائیں، لیکن آپ نے ایک مسکراہٹ میں میرے تحفے کو حقیر سمجھا اور حقارت میں گنوا دیا۔ یاد رکھ اللہ کے حضور تیری عبادات اس تحفے سے بھی کم ہو۔ اللہ کے نبی سجدے گر گیا، الہی یہ سب تیری رحمت ہے، ہم اس کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ نماز پڑھتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ کی کبریائی، سلام پھیرتے ہو تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، تیری کبریائی، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی لیے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تیرا تو اتنا بڑا ہے، اتنی تیری کبریائی ہے کہ تیری کبریائی کا حق میں اس نماز کی صورت میں ادا نہیں کر سکا۔ تیری رحمت ہے کہ تو اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔
یعنی کہ ہر نیکی کرنے کے بعد کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اب میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا. یہ زوم نکالنا ہوگا، یہ زوم نکالنا ہوگا. اگر جنت ملنی ہے، خوشنودی اللہ کی ملنی ہے تو اس کی رحمت سے ملنی ہے. اور ایک اور حدیث آخر میں سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. جس کا باپ جس پہ راضی ہے اللہ اس پہ راضی ہے. یار کتنا آسان فارمولا. جس کا باپ جس پہ راضی اللہ اس پہ راضی، جس کا باپ جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض. سخط اللہ سخط الوالد رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نمازوں کی صورت میں اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو نمازیں تو پڑھتے رہیں، اس کے انعامات و اکرامات اور نعمتوں کے شکرانے میں، لیکن اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہیں. اف تک بھی نہیں کہنا، اور ہر وقت کہتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسے اعمال کروائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو اور جس سے وہ راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.